السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر وقولوا للناس حسنا۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے بات چیت، گفتگو کے آداب۔ محترم حاضرین، اسلام ایک عظیم الشان مذہب ہے، اسلام ایک عظیم الشان دین ہے۔ یہ دین اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے کہ زندگی کے تمام امور میں، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ہر امور کے بارے میں اسلام میں کامل رہنمائی ہمیں ملتی ہے، کامل ہدایات ہمیں شریعت نے، اسلام نے، کتاب و سنت نے بتلائے ہیں۔ لہٰذا زندگی میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنے کے سلسلے میں بھی اسلام ہمیں بہت ساری تعلیمات دیتا ہے، بہت ساری ہدایتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوازا ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم لوگ گفتگو کے کیا آداب ہیں، کیسے گفتگو کرنا چاہیے، اپنی بات کیسے سامنے والے کو بتانا چاہیے، اس کے سلسلے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم حاضرین، انسان جو گفتگو کرتا ہے، انسان جو بات کرتا ہے، تو جب بات کرتا ہے تو انسان زبان کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ یہ زبان، یہ گفتگو اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان وہی ہے کہ انسان اس زبان کے ذریعے سے اپنی مافی الضمیر کو ادا کرتا ہے، اپنے دل کے احساسات، اپنے خیالات، اپنے شعور کو اور اپنے دل کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، سناتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، بات کرنے کی صلاحیت، کلام اور گفتگو کی صلاحیت، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم صلاحیت ہے۔ اگر یہ صلاحیت انسان کو اللہ رب العالمین نہ دیتا، عطا نہیں کرتا، تو جانوروں کے درمیان اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو زبان اور گفتگو، کلام اور بیان کو دے کر اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے برتر اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ میرے محترم حاضرین، انسان اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے انسان کی شخصیت کا ہمیں اندازہ لگتا ہے، انسان کی لیاقت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ زبان
انسان کے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے شائستہ گفتگو کرتا ہے، بھلی بات کرتا ہے، اس کی تہذیب کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تہذیب کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے۔ آدمی اپنے زبان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، اپنی بات کو منواتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ان من الشعر لحکمہ، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بہت سارے اشعار کہ شاعر اپنے اشعار کے ذریعے سے، یعنی زبان ہی کا اس میں دخل ہوتا ہے، اپنے اشعار کے ذریعے سے بہت سارے ایسے اشعار کبھی وہ لکھ دیتا ہے، کبھی کہہ دیتا ہے، جس میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان من الشعر لحکمہ، بہت سارے اشعاروں میں حکمتیں اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، اور بعض تقریروں میں، بعض خطبوں میں ایسے خطبے بھی ہوتے ہیں جس میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے کہ خطیب اور مقرر اپنے زور خطابت سے، اپنے زور بیان سے تمام لوگوں میں چھا جاتا ہے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، الغرض زبان کی بہت بڑی اہمیت آئی ہے۔ آدمی اگر زبان کا صحیح وہ استعمال کرے گا، اللہ رب العالمین کے ذکر میں، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں، دعا اور مناجات کے ذریعے اگر وہ زبان کو تر رکھتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کی قربت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آدمی زبان کا وہ صحیح نہیں استعمال کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے گندی باتیں، کفریہ جملے اگر نکالتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا ہے، اللہ کا تقرب ایسے انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ میرے محترم حاضرین، اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے، شائستہ گفتگو کریں گے، تو ہم لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف ہم بلا سکتے ہیں۔ اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، دشمنوں کو ہم دوست بنا سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے ہدایت پر آنے والا انسان وہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بیانوں سے، جن کے خطبوں سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، راہ راست سے دور چلے جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی زبانوں سے اچھے جگری اور گہرے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں، جڑے ہوئے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر فرد اور معاشرے کی اصلاح جڑی ہوئی ہے۔ اگر معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان شائستہ گفتگو ہوگی، زبان کا صحیح استعمال ہوگا، تو معاشرے کے اندر بہت ساری خوبیاں جنم لیتی ہیں، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کا کردار سدھرتا ہے۔ اگر زبان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، زبان کا اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے، تو معاشرہ خراب ہوتا ہے، افراد خراب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے محترم حاضرین، زبان اس قدر اہم ہے، اس کا معاملہ یہاں تک ہے کہ انسان کے نیک ہونے اور انسان کے برے ہونے میں زبان کا اہم کردار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہاں تک بتا دیا کہ انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کے سلسلے میں زبان کا اس پر دار و مدار ہے۔ اگر آدمی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے تو صحیح زبان کے استعمال سے وہ جنتی اپنے آپ کو بنا سکتا ہے۔ غلط استعمال کر کے ایسے ویسے جملے اور کفریہ جملے کہہ کے آدمی جو ہے اپنے آپ کو جہنمی قرار دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ اے معاذ، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسی زبان کی وجہ سے، غلط استعمال کی وجہ سے زبان کے جہنم میں اڑا لے جائیں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا میرے محترم حاضرین،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی امت کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زبان کا صحیح استعمال کرتے، شائستہ گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اور اللہ رب العالمین بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان و بیان کی، گفتگو کی بڑی بہترین صلاحیت سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے جامع گفتگو سے، جوامع الکلم سے نوازا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بڑی جامع ہوتی تھی، بڑی بامعنی ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی الفاظ کم ہو، گفتگو مختصر ہو، لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے وہ معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر بہت سارے خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے جملے جس میں بہت سارے معنی گویا سمندر کو کوزے میں سمایا گیا ہو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے۔ میرے محترم حاضرین، احادیث کا، سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنی زبان مبارک سے اس قدر پر اثر گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ اور صحابہ کے دلوں پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ میرے محترم حاضرین، کبھی جنگ کا موقع آتا، جنگ کا معرکہ گرم ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس قدر صحابہ کرام کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتے کہ صحابہ کرام اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے اور اپنے زبان کے الفاظ اور گفتگو سے کبھی کبھار لوگوں کے درمیان اگر غلط فہمی پیدا ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے ایسا اس مسئلے کو، اس غلط فہمی کو دور کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جس قدر محبت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شائستہ گفتگو تھی، آپ کا جو انداز، جو الفاظ تھے، اس کے ذریعے سے صحابہ کی محبتوں میں اور اضافہ ہو جاتا اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے لگتے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مخاطب کے ساتھ بڑے بہترین انداز میں بڑے اچھی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میرے محترم حاضرین، اسلام نے، شریعت نے ہمیں بہت ساری ہدایات دیے ہیں، بہت ساری رہنمائی بتائے ہیں، بہت سارے آداب سکھلائے ہیں کہ ہم بات کریں تو کیسے بات کرنا چاہیے۔ شریعت اور اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ کہتا ہے اسلام کہ آدمی کو چاہیے کہ بات کرے تو وہ بھلی بات کرے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ بات کرے تو بھلی بات کرے، خیر کی بات کرے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ اس لیے کہ میرے محترم حاضرین، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ آدمی کو خاموش رہنا چاہیے۔ خاموشی ایک بہت بڑی اچھی صفت ہے۔ آدمی اگر بات کرے تو ایسی بات کرے کہ لوگ اس سے خوشی محسوس کریں، ورنہ وہ خاموش رہیں۔ خاموشی بھی ایک نیکی ہے، خاموش رہنا بھی ایک نیکی ہے۔ جیسے آدمی ایسے وقت میں جہاں پر بولنا ہے اور بولنے کی بات ہے، اگر آدمی وہ بات بولتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے، ویسے ہی نامناسب بات، بری بات سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے اور نامناسب بات اپنی زبان پر نہیں لاتا ہے تو آدمی برائی سے رکنے پر بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے محترم حاضرین، خاموشی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث پر اگر ہم عمل کریں گے، خاموش رہنا
چپ رہنے کو ہم اپنی عادت بنا لیں گے تو ہم بہت سارے فتنوں سے بچتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو فتنوں میں مبتلا ہیں یا گناہوں کے وہ مرتکب ہو رہے ہیں، ان کے کئی اسباب میں سے ایک سبب زبان کا غلط استعمال ہے اور کثرت سے بولنا ہے۔ آدمی کو چاہیے وہ خاموشی کو اختیار کریں، چپ رہنا وہ سیکھیں۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں الصمت صیانۃ اللسان وستر العیب، خاموش رہنا، چپ رہنے میں زبان کی سلامتی بھی ہے اور جہالت اور نادانی پر پردے کا ایک بہترین ذریعہ۔ آدمی خاموش رہے گا تو وہ سلامتی کے ساتھ رہے گا، اور اسی طرح سے آدمی اگر وہ خاموش رہا، چپ رہا، تو اس کی جہالت اور اس کی جو نادانی ہے اس کو چھپانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں خاموش رہتے ہیں، ان کے اندر کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے، ان کے اندر کیا عیب ہے، یہ سب پوشیدہ رہتے ہیں۔ جب تک آدمی گفتگو نہیں کرتا تب تک اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کے افکار و خیالات کیسے ہیں۔ جیسا کہ شاعر عربی میں کہتا ہے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ آدمی جب تک آدمی بولتا نہیں ہے، جب تک وہ خاموش رہتا ہے، بولتا نہیں، تب تک اس کے عیب کیا ہیں، اس کے خوبیاں کیا ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا میرے محترم حاضرین، خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ خاموشی میں انسان کی سلامتی ہے اور بھلائی ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ ان کا ایک حلقہ تھا، دینی مجلس ہوا کرتی تھی، اس میں بہت سارے لوگ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے۔ تو اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو مجلس میں حلقے میں بیٹھتا، خاموش رہتا تھا، کچھ بھی گفتگو نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، اور دیگر لوگ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے بات کرتے، کوئی بھی اشکال ہوتا تو پوچھتے، سوال کرتے، یہ کچھ بھی سوال نہیں کرتا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ چند دنوں کے بعد اس آدمی سے کہتے ہیں کبھی تم بھی کچھ پوچھ لیا کرو۔ تو اس آدمی نے جب حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی تو وہ کہتے ہیں کہ اے حضرت، جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے، یہ مجھ سے اصرار کیا ہے کہ میں بھی کچھ سوال کروں، تو آپ برائے مہربانی بتائیں کہ اللہ رب العالمین کیسا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی کیفیت کیسی ہے بتائیے۔ تو دیکھیے میرے محترم حاضرین، جیسے ہی وہ یہ سوال کرنا تھا، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے آدمی، میں تو تجھے اس سے پہلے فرشتہ سمجھتا تھا، لیکن تو بہت بڑا شیطان نکلا، آئندہ سے تو میری مجلس میں، میرے حلقے میں نہ بیٹھنا۔ تو میرے محترم حاضرین، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جب تک خاموش رہتا ہے، اس کی تہذیب، اس کے اخلاق، اس کے افکار و کردار اور عقیدہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ جب آدمی بولتا ہے، اپنے افکار و خیالات کا اظہار اپنے زبان سے کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے، وہ کیسے عقیدہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں، اللہ کی کیفیت کو سوال کرنا یہ بدعتیوں کا سوال۔ امام مالک رحمہ اللہ اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے صحابہ اور تابعین نے ڈانٹا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیفیت کے بارے میں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، اور شیطان ایسے ہی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسے ویسے سوالات پیدا کر کے۔ میرے محترم حاضرین، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ زبان کا صحیح استعمال کرے۔ میرے محترم حاضرین، زبان کے گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت کلام سے پرہیز کرے۔ آدمی بہت زیادہ بکتے رہنا، بڑبڑاتے رہنا، یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال، اللہ رب العالمین ناپسند کیا ہے قیل و قال کو، کثرت سوال کو، بیجا سوالات کرنا، بنی اسرائیل کے جیسے سوال کرنا، یا ایسی ویسی باتوں میں، گپ شپ میں اپنے آپ کو آدمی محو کرنا، بزی رکھنا، مشغول رکھنا، مصروف رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں۔
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، اور اس قدر تیزی سے اور اتنا زیادہ ان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ سامنے والے بیزار اور اکتاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں سخت وعید سنائی اور کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ابغضکم الی وابعدکم منی یوم القیامہ الثرثارون المتشدقون المتفہقون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نزدیک تم میں سب سے ناپسندیدہ آدمی اور کل قیامت کے دن سب سے دور وہ آدمی ہوگا جو الثرثارون ہوں گے، یعنی بہت زیادہ بولنے والے، صرف جن کا کام بولنا ہی ہے، اس قدر بولنا کہ لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے لگتے ہیں اپنی باتوں میں، لوگوں کی عزت اور آبرو کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کو حقارت سے دیکھنا اور اپنی گفتگو میں دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیلنا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المتشدقون، اور پرتکلف بات کرنا، ایسے بات کرنا کہ انسان کی رگیں پھول رہی ہوں، زبان سے تھوک نکل رہا ہو۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتفیہقون، ایسی گفتگو، تکبرانہ گفتگو کہ آدمی کی بات سے، آدمی کی گفتگو سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے۔ تو ان تینوں صفتوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کو گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ آدمی کثرت کلام سے پرہیز کرے، خاموشی اختیار کرے، زیادہ وہ اسے بکنا نہیں چاہیے، بڑبڑانا اسے نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے سخت ناراض ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ وہ آدمی میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو میرے قریب نہیں لایا جائے گا، ایسے آدمی کو دوری ہوگی کل قیامت کے دن، اور سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جو بہت زیادہ بولتا ہے اور غیر ضروری باتیں بولتا ہے اور غیر مفید باتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، اہل علم کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں اذا سکت الجاہل انتہى الخلاف، ایک جاہل، ایک نادان آدمی خاموش رہتا ہے تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، سارے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک نادان، ایک جاہل، ایک دور اندیش سے کورا انسان جس کے اندر نہ حکمت ہے نہ دانائی ہے، اگر آدمی یہ بولنے لگتا ہے تو بہت سارے فتنے معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ اگر وہی آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے تو بہت سارے مسائل خاموشی کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا خیرا تغنموا، بھلی بات کہو فائدے میں رہو، واسکتوا عن شر تسلموا، اور بری بات سے اپنے آپ کو روکے رکھو، بری بات سے اپنے آپ کو روکے رکھو گے تو تم سلامتی پاؤ گے۔ مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے۔ میرے محترم حاضرین، گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بات کرنے سے پہلے سلام کرے۔ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا یہ اسلام کا شعار ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو آدمی بات کرنے سے پہلے سلام نہیں کرتا یا سلام سے پہلے وہ بات کرنا چاہتا ہے، ایسے آدمی کی بات کا تم جواب نہ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے محترم حاضرین، گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی جب بات کرے تو اس کی بات صاف ہونا چاہیے، آدمی کی بات پوری سادگی سے وہ بات کرے، اس کے اندر تکلف نہیں ہونا ہے، تصنع نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ منہ بنا کر اور آدمی کی جو طبیعت نہیں ہوتی ہے خامخواہ کے تکلفات سے وہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے فصیح اور بلیغ جملے اپنے زبان میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخاطب کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ گفتگو میں، بات چیت میں اس ادب کا بھی وہ لحاظ رکھے، ایسی گفتگو کرے کہ سامنے والا بآسانی بات کو سمجھ سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے بہت سارے قبیلے آتے اور اسلام قبول کرتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ بآسانی سمجھا کرتے تھے، اس لیے کہ عرب میں بہت سارے قبیلے تھے، مختلف لہجے اور زبان وہاں پر ہوا کرتی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس قدر شیریں ہوتی، اس قدر سادگی اس کے اندر پائی جاتی کہ ہر کوئی سننے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بآسانی سنتا، سمجھتا۔
لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے پاکیزہ زبان استعمال کریں، سادگی ہمارے اندر ہو، اور آواز میں بات کرنے میں آدمی درمیانی لہجہ اپنائے، اس قدر آہستہ بھی نہ بولے کہ دوسروں کو بات سنائی نہ دے، اور اس قدر زور سے بھی نہ بولے کہ آدمی کو درد سر لائق ہو۔ اسی لیے لقمان حکیم رحمہ اللہ کی نصیحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل کرتے ہوئے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں بہت ساری کیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اے بیٹے، جب تم چلو زمین پر تو درمیانی چال چلو، اس قدر تم دھیما اور اس قدر تم کمزورانہ چال نہ چلو کہ تمہاری چال سے تمہارے اندر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں، ایسا بھی نہیں چلنا، اور اس قدر زور سے یا اکڑ کر بھی نہیں چلنا جو کہ تکبرانہ چال ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ دونوں چالیں ناپسند ہیں، درمیانی چال چلنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھو، دھیمی رکھو، اور درمیانی گفتگو کرو۔ ہمیں چاہیے کہ بات چیت میں درمیانی گفتگو کریں، الا یہ کہ خطبہ دینا ہو، بیان کرنا ہو، یا بھرا مجموعہ ہو، ایسے وقت میں ہم اونچی آواز سے بات کر سکتے ہیں۔ مصلحت کے تحت لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے تمام لوگوں تک بات پہنچانا مقصود ہو، جیسا کہ اذان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو چنا اور وجہ بیان کی کہ حضرت بلال کی آواز بہت اونچی ہے، تو ایسے وقت میں اونچی آواز سے بولنا، بات کرنا، حق بات پہنچانا یہ صحیح ہے۔ خامخواہ مجلس کا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، چار لوگوں کے درمیان بیٹھے، ایسے وقت میں اونچی آواز سے بلا ضرورت بات کرنا یا اس قدر دھیمے انداز میں بات کرنا کہ لوگوں کو بات سنائی نہ دے، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی گفتگو کریں کہ لوگوں کو بآسانی بات سمجھ میں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اچھی گفتگو آپ فرماتے کہ سننے والا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو گن سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو کاؤنٹ کر سکتا تھا کہ کتنے جملے آپ فرمائیں، اور سننے والا بآسانی اللہ کے نبی کے جملوں کو یاد کر لیتا۔ اسی لیے صحابہ اس قدر حدیثوں کو ہم تک پہنچائیں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کی یہ گفتگو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے، سننے والا اسے یاد بھی رکھتا اور اسے جمع کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیتا۔ میرے محترم حاضرین، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح سے بات چیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی چاہیے کہ آدمی ایسے مسئلے میں، ایسے موضوع میں گفتگو کرے جو اس کے ذات سے تعلق رکھتے، جو اس سے کسی نہ کسی ناحیے سے اس کا تعلق ہو، ایسے چیزوں میں وہ گفتگو کرے۔ خامخواہ کے بحث و مباحثے میں، خامخواہ کے جو ہمارا تعلق نہیں ہے، ایک دو لوگ بات کر رہے ہیں، ہمارا اور تیسرے کا کوئی تعلق نہیں، جاتے ہیں ان کے درمیان میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے مسائل میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیاق و سباق معلوم نہیں، ان کے گھرانے کے کیا کیا مسائل ہیں معلوم نہیں، ان کے گھر کے کیا مسائل ہیں معلوم نہیں، اور جاتے ہیں تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ہر لوگوں کے مسئلے میں، ہر موضوع میں اپنے آپ کو اور اپنی ٹانگ لڑانے کی کوشش ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ انسان کے اسلام کے اچھے ہونے کی علامت۔ اگر ہمارا اسلام اچھا ہے، اگر ہمارا ایمان اچھا ہو، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لایانی چیزوں سے رکیں۔ جس قدر ہم لایانی چیزوں سے، بیکار کی چیزوں سے ہم رکیں گے، ہمارا ایمان اچھا ہوگا، ہم اچھے مسلمان کہلائیں گے، اچھے مومن اور اچھے انسان کہلائیں گے۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لایانی گفتگو سے، لایانی موضوعات میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں، مصروف نہ رکھیں۔ میرے محترم حاضرین، بات چیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی معاشرے میں، سماج میں رہتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، بہت ساری باتیں سنتا ہے، لیکن ہر سنی ہوئی بات دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری نہیں، ہر سنی ہوئی بات دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ آدمی ہر سنی ہوئی بات دوسروں تک پہنچائے. تو ہر سنی ہوئی بات دوسروں تک پہنچانا یہ جھوٹے ہونے کی علامت. آج سوشل میڈیا میں واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک میں ایسا ہی ہوتا ہے. آدمی کوئی بھی خبر، کوئی بھی میسج سنتا ہے فوراً فارورڈ کر دیتا اور برابر پڑھتا بھی نہیں، تحقیق بھی نہیں کرتا. شریعت کہتی ہے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی اہم کام، کوئی بھی اہم معاملہ ہمارے پاس آتا ہے، اہم خبر آتی ہے، پہلے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے. تحقیق ہو جانے کے بعد، تاکید اور تثبت ہو جانے کے بعد ہم دوسروں کو شیئر کر سکتے ہیں. اور ہر تحقیق شدہ بات بھی شیئر کرنا ضروری نہیں، ہر صحیح بات بھی دوسروں تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے صحیح باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دوسروں کو خامخواہ سنائیں گے، نہ ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہوگا، خامخواہ مسائل خراب ہو سکتے ہیں، فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. لہٰذا میرے محترم حاضرین، ہر تحقیق شدہ بات بھی ہر ایک کو سنانے کی نہیں ہوتی ہے. ہر ایک کا موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، اور ہر ایک کا اس بات کا ایک مخاطب ہوتا ہے. ہر ایک کو بات سنانے کی نہیں ہوتی. اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. بات چیت کے گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بات کرتے ہوئے فحش گوئی سے وہ پرہیز کرے، گندی زبان استعمال نہ کرے، گالی گلوچ کی زبان استعمال وہ نہ کرے. آدمی کو چاہیے کہ وہ گفتگو میں بھی حیا کے عنصر کو باقی رکھے، حیا کو وہ شامل کرے الفاظ میں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا، اور بے حیائی، فحش گفتگو، بد زبانی، بد کلامی کرنے والا یہ حقیقی مومن نہیں ہے. فحش گفتگو کرنا، گندے الفاظ استعمال کرنا، گالی گلوچ استعمال کرنا یہ حقیقی مومن کی پہچان اور صفت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شیریں گفتگو کریں، اچھی اور میٹھی گفتگو کریں. آدمی اچھی گفتگو کرے گا تو لوگ قریب ہوں گے، لوگ آدمی سے محبت کریں گے. اگر آدمی گندی گفتگو کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، تو آدمی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسے بددعائیں بھی دیتے ہیں. میرے محترم حاضرین، گفتگو کے آداب میں سے، بات چیت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی بات کرتے ہوئے غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائے. غیبت یا چغل خوری عذاب قبر کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کہ آدمی کسی کی عزت اور آبرو کے سلسلے میں غیبت کرتا ہے، چغلی کھا کر دو لوگوں کے درمیان فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. لا يدخل الجنت نمام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بہت بڑا بھیانک اس کی سزا ہونے والی ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایک دوسرے کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، آج ہم لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کی عزتوں کے بارے میں ان کا احترام نہیں کیا جاتا اور ان کی زندگیوں کے بارے میں تبصرے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، اور بات کرتے ہوئے بلا علم بات نہیں کرنا چاہیے. علم کے بغیر آدمی کو، خصوصاً دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی آدمی علم کے بغیر بات نہیں کرنا. آدمی کو کسی کے بارے میں مشورہ پوچھا جا رہا ہے، دنیا کے معاملے میں معلوم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، خواہ مخواہ کا مشورہ دیں گے تو آدمی کا کاروبار خراب ہو سکتا ہے، آدمی کا کاروبار خراب ہو سکتا ہے. دین کے معاملے میں بھی ویسا ہی، آدمی کے پاس علم نہیں، معلومات نہیں ہے، خواہ مخواہ کا فتویٰ دے دیا، جواب دے دیا، اور وہ آدمی غلط چیز پر عمل کرنے لگا. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو بغیر علم کے فتویٰ دے دیا جائے، کوئی دین کا مسئلہ بیان کیا جائے اور وہ اس پر عمل کرنے لگے، تو اس کا سارا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، جواب دینے والے پر ہوگا. آج بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، اپنی عزت کو بچانے کے لیے علم نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی سوال کرتا ہے تو فوراً جواب دے دیتے ہیں تاکہ اس کی عزت برقرار رہے. میرے محترم حاضرین، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے بات کرنا یہ عزت نہیں بلکہ ذلت ہے.
نہ صرف دنیا میں، آخرت میں انسان ایسا ذلیل ہو جاتا ہے، اور اس کے گناہ کو جو لوگ اس کی بات کے ذریعے سے، اس کے جواب کے ذریعے سے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط راستے پر وہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ان سارے لوگوں کا گناہ اس آدمی پر آتا ہے جو بغیر کسی علم کے آدمی بات کرتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا یہ شرک سے بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا گناہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے بغیر علم کے اللہ رب العالمین کے بارے میں گفتگو کرنا، اللہ کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کہنا، اللہ رب العالمین کے من گھڑت کوئی بات منسوب کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک سے بڑا ظلم ہے۔ شرک آدمی کرتا ہے تو اس کا جرم اپنے حد تک رہتا۔ مشرک شرک کرتا، غیر اللہ کی پوجا کرتا، اللہ اسے جہنم میں ڈالتا۔ یہ بات اگر آدمی اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بغیر علم کے بات کرے گا، خود بھی گمراہ ہوتا، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا۔ تو کون سا بڑا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک کرتا ہے، خود وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے، دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہو اپنے شرک کے ذریعے سے، لیکن بغیر علم کے بات کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا، تو دو گناہ یہاں پر ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم حاضرین، خصوصاً دین کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بغیر علم کے بات کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ گفتگو کے آداب میں سے میں اب 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی گفتگو میں جھوٹ سے پرہیز کرے، جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ کے ذریعے سے یہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ فسق و فجور انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اور آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو سب سے بڑا نمبر 1 جھوٹا اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ رب العالمین کے پاس اور اس کے نامہ اعمال میں کذاب بول کے لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ لہٰذا میرے محترم حاضرین، گفتگو کے آداب میں ہم چاہیے کہ سچائی کو لازم پکڑیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعائیں کی ہیں، وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں 3 مرتبہ ویل کی بددعا دیے۔ جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو ہنساتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے، ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے، اور ایسے آدمی کے لیے بربادی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ایسے لوگوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل کی ضمانت دیے ہیں۔ جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں محل تیار کر کے رکھے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ وہ خوش مزاجی کو اپنائے، نرم گفتگو کریں، نرم اس کا لہجہ ہو، اور اسی طرح سے بات چیت کرتے ہوئے اگر آدمی بات کر رہا ہے تو بات کرتے ہوئے سامعین کی جانب مخاطب ہو، متوجہ ہو، اور کسی سے بات سن رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جو آدمی بول رہا ہے اس کی بات غور سے سنے۔ بہت سارے لوگ بات کرتے رہتے ہیں، آدمی جو ہے آج کل معاشرے میں جو ہے واٹس ایپ میں بزی رہتا، فون میں دیکھتے رہتا، دوسروں کی بات سنتے رہتا، بات ختم ہو گئی پھر پوچھتا کیا بولے آپ بولو۔ میرے محترم حاضرین، اس طرح سے کرنا یہ بالکل ادب کے خلاف ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا ہے، ان کو حقیر جاننا ہے۔ لوگوں کو حقیر جاننے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دوسرا بولتا رہے، آدمی موبائل میں بزی رہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے جیسا آدمی اپنی بات دوسروں کو سنانے پر ہے، بہت زیادہ سنانا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، ویسے آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی بات سننے کی کوشش کریں۔ دوسروں کی بات سننا ایک بہت بڑی اچھی چیز ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنی بات سنانا چاہتا، ہر کوئی بولنا چاہتا، آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی بات سننے کی کوشش کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے، اذا جالست فکن علی ان تسمع احرص منک علی ان تقول۔ آدمی اگر کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو آدمی کو چاہیے وہ بولنے سے زیادہ سننے کا وہ حریص ہو، سننے کی وہ کوشش کریں۔ آدمی جیسے بولنے کے سلسلے میں بولنا سیکھتا ہے، گفتگو کے انداز سیکھتا ہے، ویسے آدمی کو چاہیے کہ وہ سننے کے آداب سیکھیں، کیسے سننا چاہیے، لوگوں کی بات کو طرف توجہ دینا چاہیے۔ ایک حکیم کا قول ہے،
ایک حکیم وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک زبان دی اور کان کتنے دیے ہیں؟ 2 دیے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کم بولے زیادہ سنے۔ کان اللہ نے 2 دیے ہیں تاکہ آدمی زیادہ سنے، اور اللہ رب العالمین نے زبان ایک دیا ہے تاکہ آدمی کم بولے۔ میرے محترم حاضرین، آدمی اگر اس ضابطے کو، اس اصول کو اپنائے گا تو یقیناً بہت ساری وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے، خصوصاً زبان کی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو گفتگو کے آداب سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔